تعویذ کا نام آتا ہے تو بعض اس کو سیدھا سیدھا ڈائریکٹ شرک سے تعبیر کر دیں گے کہ تعویذ ہے تو یہ شرک عمل ہے، اور اس بارے میں کچھ روایات بھی ہیں کہ جس کے اندر کچھ ان کے تذکرے ہیں، تو ان روایت کی کیا توجیہ ہے؟ جن احادیث کریمہ میں تعویذ کرنا یہ شرک ہے، تو اس سے مراد بالکل واضح ہے، احادیث کریمہ میں ہی اس بات کی وضاحت ہے کہ اس سے مراد وہ تعویذ ہوا کرتے تھے کہ جو زمانے جاہلیت میں شرکیہ کلمات پر، بتوں کے ناموں پر جو تعویذ بنتے تھے، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی تھی۔ خود صحابہ کرام علیہم رضوان جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ تم ایسے موقع پہ کیا کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے موقع پہ کچھ نہ کچھ جھاڑ پھونک وغیرہ، دم وغیرہ کیا کرتے تھے اپنے مریضوں کو۔ تو حضور فرماتے کہ تم مجھے سناؤ کہ تم کیا پڑھتے تھے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو حضور نے یعنی ان سے سنا، اور جن میں شرکیہ کلمات ہوتے تو ان کی ممانعت فرما دی، جن میں ایسے شرکیہ کلمات نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام تھے، کلام الہی ہے، آیات ہیں، دعائیں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی صحابہ کو اجازت دی۔ سورہ فلق، سورہ ناس، یہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ دم فرماتے اور ان ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیرا کرتے۔ تو یہ عمل، یہ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا۔ تو تعویذ کا مطلب بھی یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنا۔ اعوذ باللہ ہم پڑھتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو یہ اعوذ جو لفظ ہے اسی سے تعویذ کا لفظ بنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مصیبت، پریشانیاں، بلائیں، آفتیں، شیاطین کے شر سے، اسی طرح بندوں کی شر اور فتنوں سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ تلاش کرتا ہے کہ مجھے اللہ کی پناہ نصیب ہو جائے اور ان سارے فتنوں اور آزمائشوں سے میں محفوظ ہو جاؤں۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ زبان سے وہ دعائیں پڑھ لیں، وہ صورتیں پڑھ لیں، اور اگر یہ صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتی تو ان دعاؤں کو، ان آیات کو لکھ کر بطور تعویذ اپنے پاس رکھنے کی کوئی بھی صورت بنائی جا سکتی ہے، چاہے وہ لٹکانے یا ہاتھ پہ بازو پہ باندھنے کی صورت ہو، یا آپ کے پاس جو پاکٹ میں کوئی محفوظ رکھنے کی جگہ ہو تو اس میں آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام، دعائیں، صورتوں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ کے حصار میں آنے کی کوئی بھی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔